السلام علیکم ناظرین، اسرائیل پر حماس کے تازہ حملے کے بعد رفح کراسنگ سے متعلق خبروں میں تضاد دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ گزرگاہ حماس اور مصر کے کنٹرول میں تھی۔ مصر اور حماس اس گزرگاہ سے آنے اور جانے والوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کے بعد رفح کراسنگ کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، مصری میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق 9 اکتوبر کے بعد سے یہ گزرگاہ بند ہے۔ اس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے فضائی حملے بتائے جا رہے ہیں، جن میں سرحد کے دونوں طرف لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 12 اکتوبر کو مصری حکومت نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ رفح کراسنگ کے قریب بمباری بند کرے تاکہ غزہ میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی مصر نے واضح کیا ہے کہ وہ اس گزرگاہ کو اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک اس کے ملازمین کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ مغربی ممالک اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رفح کراسنگ غزہ میں غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ راستہ بن جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اس گزرگاہ کو کھولنے کے لیے اسرائیل اور مصر کے ساتھ ساتھ خطے کے اہم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس کے شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رفح کراسنگ کی طرف بڑھیں، کیونکہ اگر یہ کراسنگ کھلتی ہے تو یہ بہت محدود وقت کے لیے کھلے گی اور وہاں پہنچنے کے لیے بہت کم وقت ہوگا۔ ان افواہوں کی وجہ سے غزہ میں رہنے والے لوگ اس گزرگاہ کے کھلنے کی امید میں رفح کراسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ پیر کو کچھ رپورٹ سامنے آئی تھی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنگ بندی کا مادہ طے پا جانے کے بعد رفح کراسنگ کو کچھ عرصہ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر پیر کے روز اس کراسنگ کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی نظر آئی تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ رفح کراسنگ کیوں بند ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس کی شدت پسند کسی طرح غزہ سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوں۔ اس کے لیے وہ غزہ میں داخل ہونے والے تمام ٹرکوں کی تلاشی لینا چاہتا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہتھیار غزہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس سب کے درمیان ایک طرف مصر رفح کراسنگ کو کھولنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت میں تعاون کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن مصری حکومت کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ فلسطینی شہری غزہ کی پٹی سے فرار ہو کر صحرائے سینا میں پناہ نہ لے سکیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مصری حکومت اپنی سرحدیں تمام فلسطینیوں کے لیے کھول دے گی۔ اس کے ساتھ مصری حکومت اسلامی شدت پسندوں کی آمد کا امکان سے بھی پریشان ہے۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مصر رفح کراسنگ کیوں نہیں کھولنا چاہتا؟ ناظرین کرام، مصر نے گزشتہ کئی برسوں سے رفح کراسنگ کے ذریعے انسانوں اور مال برادر ٹرکوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ پابندیاں اس حد تک سخت نوعیت کی ہیں کہ بعض اوقات فلسطینی شہری مصر پر اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی اور محاصرے کو تقویت دینے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ مصر نے یہ پابندیاں سن 2007 میں اس وقت سے عائد کر رکھی ہیں جب حماس نے غزہ کی پٹی کا مکمل کنٹرول سنبھالا تھا۔ رفح کراسنگ کو لے کر مصر کے زیادہ تر سیکورٹی خدشات شمالی سینائی مصر کا سرحدی علاقہ جو ہے اس کے حوالے سے ہیں، جہاں مصری حکام طویل عرصے سے القاعدہ سے منسلک تھے۔ واضح شرائط اور ضمانتوں کے بغیر رفح کراسنگ کھولنے میں مصر کی حالیہ ہچکچاہٹ غزہ سے فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر اخراج اور مصر میں نقل مکانی سے بچنے کی کوشش کے بارے میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ مصر بظاہر یہ نہیں چاہتا کہ جنگ سے بھاگ کر غزہ سے ہزاروں فلسطینی مستقل آبادکاری کے لیے مصر منتقل ہو جائیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ امکان ہے کہ غیر ملکیوں اور دوہری شرعیت کے حامل فلسطینیوں کو رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ سے نکالنے کی اجازت دی جائے، لیکن مصر چاہتا ہے کہ ایسا اس وقت ممکن ہو جب غزہ میں انسانی امداد لے جانے کی بھی اجازت دی جائے۔ اس سے آگے کسی بھی چیز کے لیے مصر اپنی بیمار معیشت کی مدد کے لیے مغرب سے کافی اقتصادی مراعات کی توقع کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی رفح کراسنگ بارڈر کے بارے میں تفصیل۔ مزید نیو اپڈیٹس کے لیے، نئی تازہ خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔